ان کی ماں سے پوچھ گچھ کے بعد میں نے اس کے دونوں بیٹوں کو باری باری بلایا اور دونوں سے کہا، تم نے صبح دیکھا کہ تمہاری بہن لاپتہ ہے اور تم نے کہا کہ جہاں گئی ہے وہیں رہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم نے کس طرح برداشت کر لیا کہ تمہاری جوان بہن کہیں چلی گئی اور تم نے پرواہ نہ کی۔ اگر ایسا ہی تھا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ مجھے بتا دو۔ دونوں نے وہی جوابات دیے جو وہ پہلے دے چکے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ اپنا رویہ بڑا سخت رکھا۔ میں تمہیں تھوڑی مہلت اور دے دیتا ہوں، میں نے کہا، اگلی دفعہ صحیح جواب لے کر آنا۔ تم نہیں بولو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بہن کس طرح گئی تھی، پھر میں تمہیں سزا سے نہیں بچا سکوں گا۔ ان کے باپ کو میں نے اندر نہ بلایا اور انہیں اس وقت جانے دیا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ رات کو میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ ایک کانسٹیبل تھا، اس نے بتایا کہ سادھو یعنی شفاعت مارا گیا ہے۔ اس کا ایک چیلا آیا ہے، کہتا ہے کہ اس کی لاش گف میں پڑی ہے، اس کے سینے میں خنجر اترا ہوا ہے۔ میں نے کپڑے بدل کر تھانے پہنچنے تک فیصلہ کر لیا کہ نائک زبیر احمد کو فوراً تھانے لانا ہے۔ قتل کا پہلا شک اسی پر تھا۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ شفاعت نے خودکشی کی ہوگی۔ اس نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس نے زبیر کے متعلق کہا تھا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے حساب لگایا، زبیر نے شفاعت کو 8 روز کی مہلت دی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ 8 روز پورے ہو گئے تھے۔ زبیر کو اگر گرفتار کرنا نہیں تو مشتبہ بٹھانا ضروری تھا۔ میں نے زبیر اور اس کی دلہن شکوری کی خاطر رحمے جیسے اشتہاری ملزم کو چھوڑ دیا تھا۔ زبیر پر میں نے یہ الزام بھی نہیں آنے دیا کہ اس نے ایک خطرناک اشتہاری ملزم کو گھر بلایا اور پولیس کو اطلاع نہ دی، لیکن میں اسے یہ جرم نہیں بخش سکتا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ میں خود شفاعت کی گف کو روانہ ہو گیا اور ASI سے کہا کہ وہ زبیر کو تھانے لے آئے۔ تھانے اس کا وہی چیلا آیا تھا جو پہلے بھی میرے پاس آ چکا تھا۔ میں راستے میں اس سے سنتا گیا کہ اس کا سادھو مہاراج کس طرح مرا ہے۔ اس واردات کی تفتیش میں مجھے بہت محتاط ہونا تھا کیونکہ یہ ہندوؤں کا معاملہ تھا۔ ان کا مقدس سادھو مارا گیا تھا۔ چیلے نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ شفاعت کے پاس ایک ہندو عورت آئی ہوئی تھی۔ شور سا اٹھا جس سے اس چیلے اور 2 اور چیلوں کی جاگ کھل گئی۔ دیکھا، شفاعت کے بستر کے قریب لالٹین جل رہی تھی۔ شفاعت بستر پر نہیں تھا۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی اور ہائے ہائے بھی سنائی دی۔ چیلے باہر کو دوڑے۔ شفاعت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے گف کے اندر آ رہا تھا۔ وہ کچھ آگے کو جھکا ہوا تھا۔ باہر کسی کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چاندنی اتنی صاف نہیں تھی کہ اچھی طرح نظر آتا۔ چیلوں نے یقین سے کہا کہ ایک آدمی دوڑا جا رہا تھا۔ ایک چیلے نے کہا شاید 2 آدمی تھے۔ گف میں آ کر دیکھا، شفاعت اوندھے منہ اپنے بستر پر پڑا تھا اور خون ہی خون تھا۔ اسے سیدھا کیا تو اس کے سینے میں خنجر دستے تک اترا ہوا تھا۔ اس وقت وہ زندہ تھا۔ اس سے پوچھا کہ اسے کون مار گیا ہے۔ اس نے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا جو کسی کے پلے نہ پڑا۔ فوراً بعد اس نے آخری سانس لیا اور مر گیا۔ چیلوں نے بتایا کہ خنجر مقتول کا اپنا تھا۔ اسے جب جن بھوت نظر آتے تھے تو وہ یہی خنجر ہوا میں مارتا تھا۔ مجھے چونکہ معلوم تھا کہ یہ جو سادھو بنے ہوئے ہیں سب جرائم پیشہ ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سب کو مشتبوں میں رکھوں گا۔ میرا یہ خیال کہ شفاعت نے خودکشی کی ہے اس طرح رد ہو جاتا تھا کہ چیلوں نے 1 یا 2 آدمیوں کو بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ ایک ہندو عورت بھی وہاں موجود تھی۔ چیلوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس وقت چلی گئی تھی۔ یہ امکان بھی تھا کہ اس عورت کے بھائی یا اس کا خامند کسی آدمی کو ساتھ لے کر آ گیا، اپنی عورت کو لے گئے اور شفاعت کو قتل کر گئے۔ اس علاقے کی زمین کھروں کے لیے موزوں تھی۔ میرے ساتھ جو کانسٹیبل جا رہے تھے ان میں سے ایک کو میں نے کہا کہ وہ کھوجی کو جگا لائے۔ دیہاتی علاقے کی وارداتوں کی تفتیش میں کھوجی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اسی کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نمبردار شنکر کو گف کی طرف بھیج دے۔ گف میں جا کے دیکھا، شفاعت پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ نے ابھی تک خنجر کے دستے کو پکڑ رکھا تھا۔ خنجر دستے تک اس جگہ اترا ہوا تھا جہاں پسلیاں ختم ہوتی ہیں اور معدہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے اس کے جسم کو دیکھا۔ خنجر کا ایک زخم پیٹ کے ناف کے دائیں طرف تھا، دوسرا بائیں طرف سینے میں اور تیسرے وار میں
قاتل خنجر مقتول کے پیٹ میں چھوڑ گیا تھا۔ 3 زخم بتاتے تھے کہ شفاعت نے خودکشی نہیں کی۔ خودکشی کی صورت میں خنجر اس کے پیٹ یا سینے میں اترا ہوا ہوتا، 3 زخم نہ ہوتے۔ یہ واردات قتل کی ہی تھی۔ میں نے چیلوں سے پوچھا کہ وہ فوجی یعنی نائک زبیر احمد یہاں آیا تھا دن میں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں آیا تھا۔ شنکر نمبردار کو کانسٹیبل نے بتا دیا تھا کہ سادھو قتل ہو گیا ہے۔ شنکر نے عقل سے کام لیا کہ وہ 4 پائی اور 4-5 آدمیوں کو ساتھ لے آیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ASI زبیر کو تھانے لے گیا ہے۔ میں نے وہ کارروائی مکمل کی جو اس قسم کی وارداتوں میں کی جاتی ہے۔ شنکر سے کہا کہ وہ لاش 4 پائی پر رکھوائے اور اس کے 4 آدمی لاش ہسپتال میں لے جائیں۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم قصبے کے سرکاری ہسپتال میں ہونا تھا۔ کھوجی ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے چیلوں کے بیان لینا شروع کر دیے۔ میں ہر ایک کو الگ بٹھا کر بیان لے رہا تھا، ان پر جرح بھی کی۔ میں اس شک پر پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ یہ تینوں چیلے دراصل جرائم پیشہ ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ ان کی آپس میں کسی وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی ہو اور انہوں نے مل کر شفاعت کو قتل کر دیا ہو۔ میں نے سب سے پہلے اس چیلے کو الگ کر کے اپنے پاس گف سے باہر زمین پر بٹھا لیا جو تھانے رپورٹ دینے آیا تھا۔ 2-4 روز پہلے بھی یہ شخص میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں شفاعت کی اور اس کی اصلیت سے واقف ہوں۔ اب بھی وہ میرے آگے سادھو بنا ہوا تھا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنا کوئی ہندوانہ نام بتایا۔ میں اصل نام پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ جس طرح تمہارے گرو مہاراج کا نام شفاعت علی تھا، اسی طرح تمہارا اصل نام کچھ اور ہے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ کون ہو۔ تم جب پہلی بار میرے پاس تھانے میں آئے تھے، مجھے اس وقت بھی تمہاری اصلیت کا علم تھا۔ میرے اس احسان کو نہ بھولو کہ میں نے تم لوگوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرو۔ اس نے اپنا نام بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ بھی مسلمان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ شفاعت کے قتل کا واقعہ بالکل صحیح سنا دو۔ اس نے ایک تو شفاعت کی وہی ذہنی کیفیت سنائی جو وہ مجھے پہلے بھی سنا چکا تھا۔ پھر اس نے سنایا کہ شفاعت کس طرح قتل ہوا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ شفاعت کو اب وہ استاد کہتا تھا۔ رات کو ہم شور سے جاگے تو استاد شفاعت گف میں باہر سے آ رہا تھا۔ اس چیلے نے کہا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ استاد نے خود ہی اپنے سینے میں خنجر مار لیا ہے، لیکن 1 یا 2 آدمیوں کو بھاگتے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ استاد کو کوئی مار گیا ہے۔ استاد کے پاس ایک ہندو عورت آئی تھی، میں اسے آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو عورت 9 عمری میں بیوہ ہو جائے تو بھی اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی ہندو عورتیں اپنی تسکین کے لیے کیا کیا کرتی ہیں۔ انہیں مندر میں، آشرم میں اور ہم جیسے سادھوؤں کے پاس جانے سے کوئی نہیں روکتا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پنڈت وغیرہ انہیں کس راستے پر چلا لیتے ہیں۔ یہ عورت 1 مہینے سے استاد کے پاس شکتی اور شانتی یعنی امن و سکون کے لیے آ رہی تھی۔ اچھی خوبصورت عورت ہے، عمر 25-26 سال ہے۔ پہل وہ سچے دل سے روحانی سکون کے لیے آتی تھی۔ استاد نے اس پر اپنا اثر ڈال لیا۔ پہلے دن کو کبھی کبھی آتی تھی۔ استاد نے اسے ایک روز کہا کہ رات کو آئے، وہ آ گئی۔ استاد نے اسے جسمانی سکون دے دیا۔ آج رات وہ دوسری بار آئی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ رات کو وہ گھر والوں سے چوری آتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دن کے وقت وہ گرو یا سوامی مہاراج کے پاس آتی اور رات کو اس کا گرو شفاعت بن جاتا تھا۔ وہ شفاعت کے جال میں آ گئی تھی۔ اسے کسی نہ کسی کے جال میں آنا ہی تھا۔ ہندو خاوند کے مر جانے کی سزا اس کی بیوہ کو دیتے ہیں۔ بیوہ جو ابھی جوانی کے عروج کو بھی نہ پہنچی ہو، وہ انتقامی جذبے کے تحت تسکین کا در پردہ انتظام کر لیتی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس چیلے نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں کہ وہ کون سے گاؤں سے آتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ایک تو نمبردار شنکر کا گاؤں ہے اور اس سے میل سوا میل دور ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ عورت ان دونوں میں سے کسی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس شخص کو میں نے بڑی اچھی طرح کھنگال لیا۔ اس پر مجھے کوئی شک نہ ہوا۔ باقی 2 چیلوں کے بھی بیان لیے۔ انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو میں ایک سے سن چکا تھا۔ یہ اس عورت کو پہچانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون سے گاؤں سے آتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں کو شفاعت نے نوکر بنا کر رکھا ہوا تھا۔ پہلا چیلا شفاعت کا دست راست تھا۔
میں نے شنکر نمبردار سے پوچھا کہ اس کے گاؤں میں کوئی جوان ہندو بیوہ ہے؟ عمر 25-26 سال ہونی چاہیے۔ اس نے بتایا کہ 2 ہیں، لیکن دونوں کی عمریں 30 سال سے خاصی زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بیوہ خوبصورت ہے، رنگ گورا ہے۔ شنکر نے بتایا کہ ان دونوں کو خوبصورت نہیں کہا جا سکتا۔ پھر ایک کام کرو، میں نے شنکر سے کہا، کسی سیانے آدمی کو پشمالی یعنی دوسرے گاؤں بھیجو، وہاں وہ کسی اور کام کے بہانے جائے اور معلوم کرے کہ اس گاؤں میں کوئی جوان بیوہ ہے، وہ کون ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواتے، بیانات لیتے اور دیگر کارروائیاں کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ کھوجی کو آئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ صبح طلوع ہوتے ہی اس نے کھرے ڈھونڈنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی قریبی گاؤں کے ہندوؤں نے دھاوا بول دیا۔ انہیں صبح صبح پتہ چلا تھا کہ ان کا سادھو قتل ہو گیا ہے۔ کھوجی کو کھرے مل گئے تھے اور اس نے مجھے 2 راستے بتا کر کہا کہ ادھر سے کوئی آدمی نہ گزرے ورنہ کھرے مٹ جائیں گے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو اور شنکر نمبردار کے 2-3 آدمیوں کو مختلف جگہوں پر بھیج دیا کہ وہ ادھر سے کسی کو گزرنے نہ دیں۔ کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ قصبے کے 5-6 ہندو آ گئے۔ ان میں وہ 2 ہندو بھی تھے جو ایک بار میرے پاس تھانے میں یہ شکایت لے کر آئے تھے کہ میں نے ان کے سادھو کو پکڑ لیا ہے، اور وہ دوسری بار مجھ سے معلوم کرنے آئے تھے کہ یہ سادھو مسلمان تو نہیں۔ اب وہ سادھو کے قتل کی خبر سن کر آئے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسے انداز سے بات کی جیسے مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ وہاں سے دور چلے جائیں اور میرے کام میں دخل نہ دیں۔ وہ پرے تو چلے گئے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میرے سر پر سوار ہو گئے ہوں۔ میں نے ان کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہ دی۔ 2-2.5 گھنٹوں کے بعد کھوجی میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے کھرے دکھائے۔ ایک کھرا زنانہ پاؤں کا تھا۔ اس نے سلیپر پہن رکھے تھے۔ اس زمانے میں چمڑے کے سلیپر ہوا کرتے تھے۔ یہ کھرے گف کی طرف آ رہے تھے۔ کھوجی نے بتایا کہ ان کھروں کی چال عام ہے، عورت اطمینان سے چلتی آ رہی ہے۔ گف سے 10-12 قدم دور لے جا کر کھوجی نے یہی کھرے مجھے دکھائے۔ قدموں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ کھوجی نے کہا کہ عورت دوڑتی جا رہی ہے۔ وہ واپسی کے کھرے تھے، یعنی عورت چلتی ہوئی گف کی طرف آئی اور دوڑتی ہوئی واپس گئی۔ یہ کھرا کچھ دور تک گیا۔ آگے چھوٹا سا کھڈ تھا جو بمشکل 1 فٹ چوڑا اور 8-9 انچ گہرا ہوگا۔ اس کے قریب سلیپر کا ایک پاؤں پڑا تھا۔ معاملہ صاف تھا۔ دوڑتے دوڑتے اس عورت کا پاؤں اس کھڈے میں آ گیا اور سلیپر کا ایک پاؤں اتر گیا۔ وہ ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ سلیپر پہننے کے لیے نہ رکی۔ آگے کھرے اس طرح تھے کہ ایک ننگے پاؤں کا اور دوسرا سلیپر کا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر دونوں کھرے ننگے پاؤں کے ہو گئے تھے۔ عورت نے سلیپر اتار کر شاید ہاتھ میں لے لیا تھا۔ یہ کھرے آگے جا کر ختم ہو گئے۔ زمین پتھریلی تھی اور آگے برساتی نالا تھا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا۔ کھرے ندی تک لے گئے۔ نالے کے پار پشمالی گاؤں تھا۔ میں جان گیا کہ عورت اس گاؤں میں گئی ہے۔ کھوجی مجھے ایک اور طرف لے گیا۔ وہاں 2 مردانہ کھرے تھے جو ایک اور طرف سے برساتی نالے تک چلے گئے تھے۔ کھوجی مجھے گف کے اوپر لے گیا۔ ایک گھاٹی اترتی تھی، یہی کھرے گھاٹی سے اتر رہے تھے۔ بات صاف تھی، یہ 2 آدمی تھے جو گھاٹی سے اتر کر گف میں آئے اور شفاعت کو قتل کر کے برساتی نالے کی طرف بھاگ گئے۔ عورت شفاعت کے پاس تھی۔ وہ ان آدمیوں کو دیکھ کر اپنے گاؤں کو بھاگ گئی۔ بعض کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان کے مولڈ تیار کروانے کا انتظام کرے۔ نمبردار شنکر نے جس آدمی کو پشمالی گاؤں بھیجا تھا وہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کیشوری نام کی ایک عورت جس کی عمر 25-26 سال ہے، عرصہ 2 سال سے بیوہ ہے، اور وہ گورے رنگ کی خوبصورت عورت ہے۔ میں نے وقت ضائع نہ کیا۔ شنکر نمبردار، ایک معزز ہندو، شفاعت کے ایک چیلے اور کھوجی کو ساتھ لے کر پشمالی کی طرف چل پڑا۔ برساتی نالے سے پار گئے تو ایک جگہ کھوجی نے عورت کا کھرا دیکھ لیا۔ آگے گھنی گھاس تھی، گاؤں سامنے نظر آ رہا تھا۔ آگے کھرا نہ ملا، ملنے کی توقع تھی بھی نہیں۔ دیہات کے لوگ بہت سویرے جاگ اٹھتے تھے، مویشیوں کو بھی گھروں سے نکال دیتے تھے، یہ کھروں کو مٹا دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ کیشوری کا گھر کون سا ہے۔ انہوں نے گھر دکھا دیا۔ میں اپنی پارٹی کے ساتھ اس گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ ایک بوڑھا ہندو باہر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔
میں نے اسے کہا کہ میں کیشوری کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس ہندو کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ شنکر نے مجھے دھیمی آواز میں کہا کہ اندر چلے چلو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیشوری کون ہے؟ اس نے ڈری ہوئی سرگوشی میں بتایا کہ کیشوری اس کی بیٹی ہے۔ میں اندر چلا گیا اور کیشوری کے باپ سے کہا کہ کیشوری کو سامنے لائے۔ وہ کمرے میں گیا اور ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح ساتھ لایا جیسے اسے گھسیٹ رہا ہو۔ میری تسلی اور دلاسے پر لڑکی مجھ تک پہنچی۔ وہ تو نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے سلیپر مجھے دکھائے۔ وہ خوف زدگی کی حالت میں میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ صحن میں کچھ جگہ دھول والی تھی۔ میں کیشوری کو بازو سے پکڑ کر وہاں لے گیا اور واپس لے آیا۔ وہ اس وقت ننگے پاؤں تھی۔ میرے کہے بغیر کھوجی وہاں گیا اور اس نے کیشوری کا کھرا دیکھ کر مجھے سر کے اشارے سے بتایا کہ وہی کھرا ہے۔ دیکھو لالا جی، میں نے کیشوری کے باپ سے کہا، اپنی بیٹی کے سلیپر کا ایک پاؤں میرے حوالے کر دو ورنہ میں سارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ ظاہر تھا کہ کیشوری رات کو چوری چوری گھر سے نکلی اور شفاعت تک پہنچی تھی۔ اس کے باپ کے لیے بڑی اذیت ناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ کیشوری کی ماں بھی آ گئی تھی۔ وہ کبھی میرے آگے ہاتھ جوڑتی، کبھی کیشوری کو کوسنے لگتی۔ وہاں جو منظر بن گیا تھا وہ میں پوری طرح بیان نہیں کر رہا۔ کہانی پہلے ہی بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ مختصراً یہ کہ میرے ڈرانے دھمکانے سے کیشوری نے سلیپر کا دوسرا پاؤں لا کر میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے سلیپر کا وہ پاؤں جو وہ راستے میں پھینک آئی تھی کانسٹیبل سے لے کر سب کو دکھایا۔ دونوں پاؤں اکٹھے رکھ دیے۔ دونوں پاؤں ایک جیسے تھے۔ یہ ایک جوڑے کے پاؤں تھے۔ میں نے کیشوری کو سب سے الگ کر لیا۔ تمہیں بولنا پڑے گا کیشوری، میں نے کہا۔ سچ بول دو گی تو میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم رات سادھوؤں کی گفت میں گئی تھیں۔ کسی طرح آپ پردہ نہیں ڈال سکتے؟ اس نے پوچھا اور ادھر ادھر دیکھ کر دھیمی اور قدرے شرمیلی آواز میں بولی، میں نے مان لیا ہے کہ میں وہاں گئی تھی۔ آپ کہیں گے تو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ میں نے اس کے آگے مومن بننے کی کوشش نہ کی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اسے اپنے حسن اور اپنی جوانی پر ناز ہے اور اپنی قیمت بھی جانتی ہے۔ میں اسے پرے لے گیا۔ نمبردار شنکر ایک چارپائی اٹھائے دوڑا آیا۔ دو آدمی بستر اور تکیے اٹھائے آ گئے۔ پلک جھپکتے میرے لیے بستر بچھ گیا۔ تو زمین پر بیٹھ جا، نمبردار نے کیشوری سے کہا۔ میری بات دھیان سے سننا کیشوری۔ جب سب پرے چلے گئے تو میں نے اسے کہا، سادھو قتل ہو گیا ہے۔ تم جب تک نہیں بتاؤ گی کہ وہ کس طرح قتل ہوا ہے میں تم پر پردہ نہیں ڈال سکوں گا۔ میں وہاں گئی تھی، اس نے کہا۔ سادھو مہاراج کے چیلے سو گئے تو سادھو مہاراج نے بستر پر ہاتھ مار کر مجھے اشارہ کیا۔ میں ان کے قریب ہوئی ہی تھی کہ دو آدمی اندر آ گئے۔ مہاراج نے اپنے تکیے کے نیچے سے خنجر نکالا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے خنجر والا بازو اتنی زور سے گھمانا شروع کر دیا جیسے وہ ان دونوں آدمیوں کو چیر ڈالیں گے۔ مہاراج نے کئی بار کہا، آج تم انسانوں کے روپ میں آئے ہو، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں آدمی پیچھے ہٹتے ہٹتے گفت سے نکل گئے۔ مہاراج تو جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے خنجر گھماتے ان کے پیچھے گئے۔ ایک آدمی کی آواز سنائی دی، ختم کر سالے کو۔ میں گفت سے دوڑتی نکلی اور وہاں سے بھاگ آئی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ ان دو آدمیوں کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار تھا؟ میں نے پوچھا۔ چاقو، چھری، خنجر یا کلہاڑی وغیرہ؟ کلہاڑی ہوتی تو نظر آ جاتی، اس نے جواب دیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں دیکھا۔ اگر وہ دونوں آدمی تمہارے سامنے کھڑے کیے جائیں تو تم انہیں پہچان لو گی؟ میں نے لالٹین کی روشنی میں ان کے چہرے اچھی طرح دیکھے تھے، اس نے کہا۔ ایک کو میں دیکھوں تو پہچان لوں گی، دوسرے کو میں جانتی ہوں۔ جانتی ہو؟ میں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے پوچھا۔ لیکن اس کا نام بتاتے ہوئے ڈرتی ہوں، اس نے کہا۔ وہ زبردست غنڈا اور بدماش ہے، ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کا نام لیا ہے تو وہ میرے سارے خاندان کا جینا حرام کر دے گا۔ میرا تو وہ دشمن ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ میری خواہش کرتا ہے، اس نے کہا۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، ہندو ہے لیکن بہت بدماش ہے، شراب کے نشے میں بدمست رہتا ہے اور بکواس کرتا رہتا ہے۔ میں تو اس کے جسم کی بدبو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھ پر پردہ ڈالے رکھیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں تمہاری ہوا بھی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔
میں نے کہا میں اس شخص کی بدماشی 1 منٹ میں ختم کر دوں گا، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، تم بات کرو۔ میں نے پہلے یہ بات دل میں رکھ لی تھی۔ اس نے کہا میں سادھو مہاراج کے پاس تھی تو یہ 2 آدمی گفت میں آئے، میں نے اس بدماش کو پہچان لیا اور اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ تو ہماری جان بیٹھی ہوئی ہے، پہلے جوگی مہاراج یعنی شفاعت کا حساب برابر کر لیں، پھر اپنی جان سے گلے ملیں گے۔ سادھو مہاراج نے ان پر خنجر سے حملہ کر دیا تو وہ دونوں باہر نکل گئے اور مجھے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کا نام گوپال داس ہے اور داسا کہلاتا ہے۔ میں نے شنکر نمبردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ داسا کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے تو سارا علاقہ جانتا ہے۔ شنکر کو اس کا گھر بھی معلوم تھا۔ میں نے کیشوری کے باپ کو کہا کہ کیشوری یہیں رہے گی اور وہ گھبرائیں نہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ میں نے شنکر نمبردار اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور شنکر کی رہنمائی میں داسا کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، معمولی سا دیہاتی طرز کا مکان تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر چلا گیا۔ صحن میں 2 عورتیں تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور ایک جوان۔ ان سے پوچھا داسا کہاں ہے؟ وہ چپ رہیں، وہ بہت ڈر گئی تھیں۔ جوان عورت نے کمرے کی طرف دیکھا۔ میں اندر چلا گیا۔ چارپائی پر ایک آدمی بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شنکر نے مجھے بتایا کہ یہی داسا ہے۔ میں نے اس کے سر کو جھنجھوڑا۔ اس نے اوں ہوں کہہ کر کروٹ بدل لی۔ شنکر اور ایک کانسٹیبل اسے جھنجھوڑنے لگے۔ او کیا مصیبت آ گئی ہے، اس نے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے منہ سے اوہ نکل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کے کپڑے دیکھے، بالکل صاف تھے۔ داسے دوست، میں نے کہا رات والے کپڑے دے دو۔ کون سے کپڑے؟ میں نے اس کی جوتی دیکھی جو چارپائی کے ساتھ پڑی تھی اور کھوجی کی طرف دیکھا۔ اس نے داسا کی جوتی اٹھا کر اس کے تلوے دیکھے، پھر میری طرف دیکھ کر اس نے سر کا ہلکا سا اشارہ کیا، کھرا اسی جوتی کا تھا۔ داسے، میں نے کہا تھا رات والے کپڑے دے دو۔ تلاشی میں کپڑے برآمد ہوئے تو مجھ سے رعایت کی توقع نہ رکھنا، تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے داسے۔ میرا قصور کیا ہے حضور؟ اس نے پوچھا۔ مکان کی تلاشی لو، میں نے کہا۔ ایک کانسٹیبل صحن میں نکل گیا۔ رسی پر پجامہ اور کرتے پڑے ہوئے تھے، دھو کر ڈالے گئے تھے۔ کانسٹیبل نے دونوں کپڑے اتار لیے۔ میں نے دونوں عورتوں سے پوچھا کہ یہ کپڑے کس نے دھوئے تھے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میرے گھر کی کسی عورت کے ساتھ بات نہ کرنا تھانے دار صاحب۔ داسا جو مجھ سے 4-5 قدم دور کھڑا تھا وہ بولا، مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے جا گرا۔ ان سب کو تھانے لے چلو، میں نے کہا۔ داسا منت سماجت پر اتر آیا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اور اس کے گھر کی دونوں عورتوں کو باہر لے گیا۔ ایک اس کی ماں اور دوسری اس کی بیوی تھی۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے۔ میں نے پجامے اور کرتے کی برآمدگی کے کاغذات تیار کیے اور گواہوں کے دستخط کروائے۔ ان تینوں کو میں تھانے لے جانے لگا تو دونوں عورتیں ہاتھ جوڑ کر میرے آگے آ گئیں، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ ایک کانسٹیبل کے پاس ہتکڑی تھی جو میں نے داسا کو لگوا دی اور اسے اس کی ماں اور بیوی کے ساتھ تھانے کو روانہ کر دیا۔ ایک آدمی سے کہا کہ وہ شفاعت کی گفت کو جائے اور تینوں چیلوں اور کانسٹیبلوں کو تھانے پہنچنے کو کہے۔ میں خود کیشوری کے گھر چلا گیا اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ کیشوری کے ساتھ تھانے چلا چلے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ میں جب تھانے پہنچا تو دن کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے داسا کو الگ، اس کی ماں کو الگ اور اس کی بیوی کو الگ بٹھا دیا۔ شفاعت کے چیلے پہنچ چکے تھے۔ میں نے انہیں اپنے دفتر میں بلا کر کہا کہ باہر ایک آدمی داسا بیٹھا ہے، اسے اچھی طرح پہچان لیں۔ میں انہیں موقع کے گواہوں کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ داسا کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسے حوالات میں بند کروا دیا۔ میں FIR اور دیگر کاغذات تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں داسا اور اس کی عورتوں سے آدھی رات کے بعد پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ شام کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ کیشوری اور اس کے باپ کا میں نے سونے اور کھانے کا انتظام کر دیا تھا۔ رات 1:30 بجے کے قریب میں تھانے میں آیا اور داسا کو حوالات سے نکلوا کر اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ داسے، میں نے کہا، اقبالی بیان دے دے، تیری ماں اور بیوی نے رو رو کر بیانات دے دیے ہیں۔
یہ میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ ان دونوں عورتوں کے ساتھ تو میری بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے داسا سے کہا، یہی پجامہ اور کرتا تھا نا جو تم نے قتل کے وقت پہنا ہوا تھا؟ تم تو بالکل اناڑی ہو۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ بدماشی کچھ اور چیز ہے اور قتل بڑا ہی مختلف معاملہ ہے؟ تم نے اتنی سی بھی احتیاط نہ کی کہ تمہارے گاؤں کا ایک عینی شاہد وہاں موجود تھا اور تم نے گاؤں میں آ کر اس کا منہ بند کرنے کی نہ سوچی۔ تم مزے سے اور دوپہر تک سوتے ہی رہے۔ یہ بھی سوچ لو کہ عینی شاہد 3 اور آدمی تھے، وہ مقتول سادھو کے چیلے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس نے اناڑیوں جیسی بات کی۔ وہ تینوں وہاں نہیں تھے، وہ موقع کے گواہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ چونک پڑا، اس کا رنگ بدل گیا، لیکن اس کے منہ سے جو الفاظ نکل چکے تھے وہ واپس منہ میں نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ وہ تو بالکل ہی اناڑی تھا۔ ایسے آدمی کو ہم پھوکا بدماش کہا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں قتل کی وجہ یہ آئی کہ یہ شخص کیشوری کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر کیشوری شفاعت سادھو کی ہو کے رہ گئی تھی۔ داسا نے شفاعت کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اس نے کیشوری کو ادھر آتے دیکھ لیا ہوگا۔ داسے، میں نے کہا، اپنی ماں اور بیوی کی عزت آبرو کا خیال کر اور بول پڑ، پھر دیکھ میں تجھے کس طرح نکالتا ہوں۔ جھوٹ سے اور چھپانے سے تم پھانسی سے نہیں بچ سکو گے۔ میں موقع کے جھوٹے گواہ عدالت میں لے جا کر تمہیں سزائے موت دلوا دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم قاتل ہو۔ سیدھی بات کرو اور زندہ رہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کا سر جھک گیا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ 1.5 منٹ بعد اس نے شکست کے لہجے میں کہا، شہر کے 2 آدمیوں کو بلا دیں، لالا گھنیش چند اور سیٹھ بنارسی داس۔ میں ان کے سامنے بیان دوں گا۔ ان کے سامنے کیوں؟ میں نے پوچھا، اور یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے داسا سے پوچھا کہ وہ لالا گھنیش چند اور سیٹھ بنارسی داس کو کیوں بلانا چاہتا ہے؟ ہم دونوں سے سادھو کو انہوں نے ہی قتل کروایا ہے، داسا نے بتایا۔ کہتے تھے کہ تم پکڑے نہیں جاؤ گے، پکڑے گئے تو ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ داسا کا بیان بڑا لمبا تھا، میں آپ کی دلچسپی کی بات سنا دیتا ہوں۔ لالا گھنیش اور سیٹھ بنارسی داس قصبے کے دولت مند تاجر تھے اور وہ وہاں کے لیڈر تھے۔ یہی 2 ہندو پہلی بار اپنے سادھو کی گرفتاری پر میرے پاس آئے تھے اور دوسری بار مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ یہ سادھو مسلمان تو نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کے اپنے مخبر ہیں جو پتہ چلا لیں گے کہ یہ سادھو یعنی شفاعت جعلی ہے یا اصلی۔ انہوں نے کسی طرح معلوم کر ہی لیا کہ یہ سادھو جعلی ہے اور مسلمان ہے۔ یہ پتہ پریتو نے چلایا تھا۔ لالے اور سیٹھ نے اسے کہا کہ اس سادھو کو قتل کر دو اور 500 روپیہ نقد وصول کرو۔ پریتو نے 500 روپیہ لے لیا۔ داسا اس کا دوست تھا۔ پریتو داسا کے گاؤں گیا اور اسے 250 روپیہ دے کر شفاعت کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ دونوں نے قتل کی رات مقرر کر لی۔ پریتو نے کہا کہ چھری چاقو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ خون کے چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں۔ اس نے یہ طریقہ بہتر سمجھا کہ وہ گز بھر رسی ساتھ لے گیا۔ داسے کو اس نے بتایا تھا کہ سادھو سویا ہوا ملا تو ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیں گے، اگر جاگتا ملا تو اس کے معتقد بن کر بیٹھ جائیں گے اور موقع دیکھ کر رسی گلے میں ڈال کر اسے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے شفاعت کے چیلوں کو سنبھالنے کا انتظام کر لیا تھا، لیکن انہیں امید یہی تھی کہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ پریتو دن کے وقت 3 بار شفاعت کے پاس گیا اور عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ سادھو کس جگہ سوتا ہے۔ دونوں شفاعت کو قتل کرنے گئے۔ شفاعت جاگتا مل گیا اور اس کے پاس کیشوری بیٹھی ہوئی تھی۔ داسا بہت خوش ہوا کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے ملیں گے، لیکن شفاعت نے خنجر نکال لیا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص خنجر چلانے میں اتنا تیز ہے، داسا نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی تیزی سے خنجر گھمانے لگا کہ ہم گھبرا کر پیچھے ہٹے اور گف سے نکل آئے۔ وہ ہمارے پیچھے آیا۔ پریتو نے کہا کہ پکڑو اسے اور اسی خنجر سے ختم کرو۔ ہوا یہ کہ سادھو ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ان دونوں نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ اس سے خنجر چھین کر 2 وار کیے۔ شفاعت اٹھا تو پریتو نے آخری وار اس کے پیٹ میں کیا اور خنجر وہیں چھوڑ کر دونوں بھاگ آئے۔ داسا نے بتایا کہ وہ اور پریتو نشے میں تھے۔ نشے کے علاوہ لالا گھنیش اور سیٹھ بنارسی داس نے انہیں یہ یقین دلا رکھا تھا کہ اگر وہ پکڑے گئے تو انہیں بری کروا لیا جائے گا۔
یہ دوسرا نشہ تھا جو دونوں قاتلوں پر طاری رہا۔ یہی وجہ تھی کہ داسا بڑے مزے سے گھر میں سو رہا تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو داسا اور پریتو کو معلوم نہیں تھی۔ شفاعت نے انہیں دیکھ کر خنجر جو چلایا تھا وہ اس لیے نہیں چلایا تھا کہ یہ دو آدمی اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ میں یہ رائے اس لیے یقین سے دے رہا ہوں کہ مجھے شفاعت کی ذہنی حالت معلوم تھی۔ کیشوری نے مجھے بتایا تھا کہ سادھو نے خنجر گھماتے ہوئے کہا تھا کہ اب تم انسانوں کے روپ میں آئے ہو۔ وہ انہیں جن بھوت سمجھ رہا تھا۔